اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 47 تک سورۃ الاعراف انشاءاللہ آج آگے بڑھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر ان آیات پر ڈال دیا جائے۔ یہ آیات بڑی اہم ہیں اور ظاہر ہے یہ وہ واقعات ہیں جو دنیا سے جاتے ہوئے اور دنیا سے جانے کے بعد ہم سب کو پیش آنے۔ اس سے مفر نہیں، اس سے ممکن نہیں کہ اس سے فرار حاصل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہم تمام لوگوں کو جو کلمہ شہادت کے کہنے والے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 37 سورۃ الاعراف موت کے وقت کا نقشہ ہے۔ اس وقت انسان وہ جنہیں بھی اس نے دنیا میں اپنا الہ بنایا ہوا تھا ان سب کو جب نہیں پائے گا تو اپنے کفر کا اقرار کرے گا۔ آیت نمبر 38 اور 38 اور 39۔ اب یہ گروہ در گروہ انکار کرنے والے لوگ جہنم میں جھونکے جائیں گے اور پہلے والے دوسرے والوں کو لعنت کریں گے اور دوسرے والے پہلے والوں کے متعلق کہیں گے کہ یہ لوگ سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا، سزا سب کی ایک جیسی ہوگی۔ آیت نمبر 41۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، اللہ کی آیات کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ناممکن ہے ان کا جنت میں داخل ہونا۔ وہ ایسے ہی ناممکن ہے جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا۔ اور یہی جزا ہوگی، بدلہ ہوگا مجرموں کا۔ جہنم ان کا گہوارہ ہوگا اور ان کے اوپر آگ کی ہی کا اڑنا ہوگا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ظالموں کو بدلہ دیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا، بتایا تھا کہ جب وہ ان کی روح کو قبض کر کے اوپر لے جایا جائے گا تو آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ انہی آیات کے حوالے سے میں نے آپ کو احادیث سے متعارف بھی کہ کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت جب روح قبض کی جاتی ہے، پھر جب روح لوٹائی جاتی ہے اور منکر نکیر کے سوالات کرتے ہیں۔ 3 سوال: تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کون تھا، اور تمہارے درمیان کون آئے تھے رسول۔ ان تینوں کا جواب ایمان والے دیتے ہیں۔ ان سے سوال کیا جاتا ہے آخری سوال کہ تمہیں ان باتوں کا علم کیسے ہوا، تو وہ کہتے ہیں قرآن کے ذریعے، ہم نے قرآن پڑھا تھا اور سمجھا تھا۔ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے کی اہمیت کیا ہے۔ یہ جواب، تینوں جوابات وہی دے سکیں گے جنہوں نے قرآن پڑھا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آج جب ہم اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ جی قرآن تو علماء کے سمجھنے کی چیز ہے اور قرآن سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو، تمام ایمان والوں کو، تمام کلمہ شہادت کے کہنے والوں کو اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے۔
آیت نمبر 42 اور 43، یہ دو آیات کا تعلق ایمان والوں سے ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ کا معاملہ ہے، جن کا معاملہ ہوگا ان کی اس وسعت کے تحت جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے، اور وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور جنت میں داخل کرنے سے پہلے دلوں کی قدرتیں اللہ رب العزت ان کی نکال دیں گے۔ ہاں، جنت میں ظاہر ہے، جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ہمارے دل میں کسی ایک دوسرے جنتی کے لیے کوئی قدرت ہو، انسان ہے، ہوتا ہے، لازماً ہوتا ہے، کوئی انسان اس سے بری نہیں، تو یہ تمام قدرتوں کو اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ جب جنت میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو ان تمام قدرتوں سے پاک ہوں گے، اور اس وقت اقرار کریں گے کہ ہمارے پاس، ہم تو ہدایت پانے والے نہ تھے، اگر ہمارے پاس رسول نہ آتے، ان کی باتیں سچی تھیں۔ اور پھر کہا جائے گا کہ جنت جو تمہیں وراثت میں ملی ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اعمال کی بنیاد پر فخر نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ آیت نمبر 44 میں جنت والے سوال کریں گے جہنمیوں سے کہ ہم جو کچھ اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے سچا پایا، کیا تم لوگوں نے بھی اللہ کا وعدہ سچا پایا؟ جواب میں ظاہر ہے کہیں گے ہاں، اور اس کے بعد کوئی آواز دینے والا، غالباً فرشتے ہیں، جو کہیں گے کہ لعنت ہے ظالموں پر۔ ظالم کون ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود بھی رکے اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکا۔ انسان عملاً بھی دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے۔ جب کوئی ایمان والا ایسی حرکتیں کرتا ہے جو اس کے لائق نہیں، تو اس طرح وہ دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ اور وہ کجی چاہتے تھے اللہ کے دین میں، اور آخرت کا انکار کرنے والے لوگ تھے۔ آیت 46 اور 47 اعراف والوں کا ذکر ہے۔ اعراف ایک اونچی جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، کہ جنتی جہنمی کو نہیں دیکھیں گے اور جہنمی جنتیوں کو نہیں دیکھیں گے۔ وہاں ہوں گے بہت سارے لوگ، وہ جنت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور لوگوں کو پہچان رہے ہوں گے ان کے چہروں کے نقش و نگار سے، اور وہ جنت والوں کو انہیں سلام کریں گے، اور وہ انہیں امید ہوگی کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ان اعراف والے لوگوں کے چہروں کو گھما دیا جائے گا، ان کی آنکھیں دیکھیں گی جہنمیوں کو، اور اس وقت وہ کہیں گے قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کریں، ظالم لوگوں میں نہ بنائیں۔ یہ آیت نمبر 47۔ آیت نمبر 48، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اب یہ اعراف والے کچھ لوگوں کو پکاریں گے جنہیں جو جہنم میں ہوں گے، انہیں بھی ان کے چہروں کے نقش و نگار سے یہ پہچان لیں گے، اور کہیں گے کہ کیا تمہارا جو جتھا تھا، تمہارے ساتھ دینے والے لوگ تھے، انہوں نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا؟ یا اس تکبر نے جو تم کیا کرتے تھے اللہ کے دین کے حوالے سے؟ استغفر اللہ۔ اگلی آیت، اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ۔ ایک دم بات گھوم رہی ہے یہاں پر، کہنے والے یا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، کہا جائے گا کہ کیا یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ انہیں اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوگی؟ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، داخل ہو جاؤ تم سب جنت میں، نہ تمہارے لیے خوف ہے نہ تمہارے لیے غم۔ یہ اعراف والوں کو، سارے کے ساروں کو جنت میں داخل ہو جانے کا حکم ملے گا، اور سب جنت میں داخل ہوں گے۔
یہ اعراف والے کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین نے الگ الگ اپنی رائیں ظاہر کی ہیں۔ ایک قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، واللہ عالم اس کی سند کہاں تک صحیح ہے، ملتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اعمال کا پلڑا برابر برابر ہوگا۔ جو جھک گیا وہ تو جنتی ہیں اگر اعمال کا پلڑا جھک گیا، اور جن کا اوپر گیا وہ آئے ان کے لیے تو مصیبت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو درمیان میں دونوں پلڑے برابر ہیں۔ واللہ عالم۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ۔ اور جہنم والے پکار کے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف انڈیلو پانی، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ وہ جواب دیں گے کہ ان چیزوں کو، یہ دونوں پانی اور وہ رزق جو ہمیں مل رہا ہے، یہ تو اللہ نے تم پر، کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ یہ کون ہے کافر؟ اگلی آیت، آیت نمبر 51 بتا رہی ہے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی روش کو کھیل تماشا بنایا ہوا تھا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا۔ آج کے دن ہم نے انہیں بھلا دیا ہے جیسے کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اور یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے لوگ تھے۔ بڑا خوفناک معاملہ ہے۔ دیکھیں، انکار کرنا، ایک آیت کا انکار کرنا بھی اللہ کی آیات کا انکار کرنا ہے، اور تمام آیات کا انکار کرنا بھی اللہ کی آیات کا انکار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت محفوظ رکھیں، یہاں کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سی لمٹ ہوگی، کتنے لوگ کتنی آیات کا انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں گے، اور کتنی آیات کا انکار کرنے والوں کو کی پکڑ ہوگی اللہ سے۔ عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اللہ کی آیات پر عمل کیا جائے، اللہ کی آیات کو تسلیم کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ اسی آیت پر ایک حدیث بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ جو انسان ہیں، اللہ کے غلام ہیں، انہیں اپنی نعمتیں بتائیں گے، گنائیں گے، یہ سب کا اقرار کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تجھے یقین تھا کہ میرا سامنا کرنا پڑے گا؟ وہ کہے گا اللہ مجھے یقین نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جیسے تو نے مجھے بلا دیا تھا، آج میں نے بھی تجھے بلا دیا ہے۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ اگلی آیت 52، آیت نمبر 52، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یہ آیت ہم سب کو مخاطب کر رہی ہے، اس وقت کے لوگوں کو بھی مخاطب کر رہی تھی، ہم سب کو بھی مخاطب کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو تمہارے پاس کتاب لے کر کے آ گئے جس میں ہر چیز تفصیل کے ساتھ پورے علم کی بنیاد پر بیان کی گئی ہے۔ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے تسلیم کر لیں، ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے ان کے لیے جو اسے تسلیم کریں۔ اگلی آیت، هل ينظرون الا تاویلہ۔ کیا یہ لوگ منتظر ہیں اس بات کے، کیا ہم لوگ منتظر ہیں اس بات کے کہ یہ جو کچھ کہا گیا یہ سب کچھ اپنے آنکھوں دیکھ لیں؟ یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل۔ جس دن اس کی تعبیر یہ سب کچھ نظروں کے سامنے آ جائے گا، اس دن کہیں گے لوگ جو اسے بلائے بیٹھے تھے اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ ہمارے پاس تو رسول آئے بہت سارے سچائی کے ساتھ۔ وَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا۔ کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے؟ وَنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، یا ہمیں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم وہ عمل کریں جو پہلے نہیں کر رہے تھے۔ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔
انہوں نے تو اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سب کچھ گم ہو گیا جو یہ افترا کیا کرتے تھے، جو باتیں انہوں نے گڑھی ہوئی تھی اپنے آپ۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں۔ یہ چیزیں تو آنکھ بند ہونے کے بعد ہی ان سے واسطہ پڑے گا، دنیا میں انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کی بات جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نازل فرمائی ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، ان کو تسلیم کر لینا ہی عقل مندی ہے، ان پر عمل کرنا ہی عقل مندی ہے، ورنہ تباہی ہے۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں یہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ پڑھتے ہیں، چیزیں اپنے آپ اپنی اپنی جگہ پر انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی۔ آیت نمبر 54، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، بے شک تم لوگوں کا رب یعنی ہم لوگوں کا رب اللہ، اسی نے تخلیق کی ہے آسمانوں اور زمین کی 6 دنوں میں، پھر وہ مستوی ہوئے اللہ تعالیٰ عرش پر۔ یغشی اللیل والنہار، رات دن کو ڈھانک لیتی ہے، یطلبہ حثیثا، بڑی جلدی آ لیتی ہے۔ دیکھتے ہیں ہم کس طرح جو ہے رات کس طرح ڈھانک لیتی ہے دن کو، ہم لوگ روز دیکھتے ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اس کے ہی حکم کے پابند ہیں، اس کی ہی، کس کے؟ تمہارے رب کے، اللہ کے۔ الا لہ الخلق والامر، جب سب کچھ اللہ کی تخلیق ہے، سب پوری کائنات اللہ کی حکم پر عمل کر رہی ہے، میں اور آپ اللہ کی ہی مرضی سے دنیا میں آئے جب اللہ نے چاہا، میں اور آپ اللہ کی مرضی سے ہی دنیا سے جائیں گے، تو کیا دنیا میں صرف ہماری مرضی چلے گی، اللہ کی مرضی نہیں چلے گی؟ کون ہے جس کی مرضی چلنی چاہیے؟ یہی بات کہا جا رہا، الا لہ الخلق والامر، جان لو، آگاہ ہو جاؤ کہ تخلیق اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا چلے گا۔ وہی اس کا اختیار رکھتا ہے، وہی حکم دینے کا اختیار بھی وہی رکھتا ہے، اور یہ حکم اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنی آیات کے ذریعے نازل فرما دیا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کے رب ہے۔ بڑی واضح بات کہی گئی ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، یہ بات بھی جان لیں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے، اس پر لوگوں نے بڑے شوشے لگائے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کی گئی ہیں، ماضی میں بھی، تابعین کے زمانے میں بھی بڑی بڑی باتیں کی گئی ہیں۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح عرش پر مستوی ہوئے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ انسان کو کسی بھی انسان اللہ کو کسی بھی انسان سے مشابہت دینا کفر ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے۔ اس لیے اس بات پر بات کرنا، بحث کرنا، آگے بڑھانا سوائے مشکلات پیدا کرنے کا اور کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات، جس کی تخلیق ہے حکم تو اسی کا چلنا چاہیے نا۔ ہم دنیا میں جو چیز خرید کے لاتے ہیں اس پر کس کی مرضی چلتی ہے؟ میری۔ یہاں تو جس نے بنایا ہے ان تمام چیزوں کو، اس پر کس کی مرضی چلنی چاہیے؟ اس کی جس نے اسے بنایا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے، فطرتی بات ہے۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک اور روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جو عمل صالح کرے، یعنی اللہ کی ہدایات پر عمل کرے اور اللہ کا شکر ادا نہ کرے اس عمل صالح کرنے پر، بلکہ اپنی تعریف کرے، اس نے کفر کیا۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ
ہمیں تو اختیار دیا گیا ہے، اور ہم دنیا اور دنیا کی چیزیں، اور پھر سب سے بڑھ کے شیطان لعین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ تو ہمیں بہکانے پہ تلا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا عمل سلب کر لیا جائے گا۔ جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ نے اپنے غلاموں کو اپنی حکومت یا قدرت منتقل کر دی ہے، تو اس نے کفر کیا۔ ہم نے بہت سارے بنائے ہوئے ہیں، غوث، ابدال، پتہ نہیں اور کیا کیا بنائے ہوئے ہیں، ہاں، انسانوں میں سے ولی وغیرہ وغیرہ، اور ان کو اختیارات ہم منتقل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ تمام کے اختیارات اللہ ہی رب العزت کے پاس ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کا حوالہ دیا، الا لہ الخلق والامر، تبارک اللہ رب العالمین۔ آگاہ ہو جاؤ، بی اویئر، پوری طرح جان لو، جس کی تخلیق ہے، جس نے تخلیق کی ہے، اسی کا حکم چلے گا۔ وہ تو بڑا بابرکت ہے اللہ، جو رب ہے تمام جہانوں کے۔ آیت نمبر 55، اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو، دعا کرو، گر گڑاتے ہوئے اور خاموشی کے ساتھ، خفیہ، چھپا کر۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ دعا کا یہ طریقہ ہے، لیکن افسوس آج ہمارے یہاں دعا کرانے کا رواج ہے، اور مولانا صاحب دعا کراتے ہیں، اور بلند آواز میں وہ عربی میں دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم پیچھے بیٹھے ہوئے آمین آمین کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھیں کیا دے رہے ہیں کہ دعا کرو اللہ سے عاجزی کے ساتھ، گر گڑاتے ہوئے اور خاموشی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین پر اصلاح ہو جانے کے بعد فساد مت پیدا کرو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، پھر کہا گیا اسے اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ خوف اور رجا، امید، خوف اور امید، ایمان والا وہ ہمیشہ ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ جب بھی کہ خوف بڑھا تو شیطان کا حملہ ہے، جب بھی امید بڑھ گئی اللہ سے تو یہ شیطان کا حملہ ہے۔ ایک ایمان والا ہمیشہ ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ وہی کہا جا رہا ہے اللہ سے دعا کرو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت تو قریب ہے ان لوگوں کے، کس کے قریب ہے؟ جو محسنین ہیں، جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ احسان کی روش بہترین طریقہ، اللہ کے ساتھ بھی، اللہ کی عبادات میں بھی، اور انسانوں کے ساتھ بھی۔ ایک موقع پر صحابہ زور زور سے اللہ کو پکار رہے تھے، تو حق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنے نفسوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، جس سے تم دعا کر رہے ہو وہ قریب ہے، سن رہا ہے۔ ہمارے اسلاف میں آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی، لوگ حافظ ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ حافظ ہونے کا اعلان نہیں کرتے۔ قرآن حفظ کیا ہوا ہوتا ہے، بتاتے نہیں لوگوں کو کہ میں حافظ ہوں، آج کی طرح نہیں لکھتے اپنے نام کے آگے حافظ فلانا۔ لوگ اتنا زیادہ ریا سے ڈرتے تھے، لوگ راتوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، گھر میں مہمان ہوتا انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا میزبان رات میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اس طرح وہ اپنے اعمال کو چھپاتے۔ ریا کا خوف، دکھاوے کا خوف، اور دکھاوا شرک ہے۔ ایک موقع پر آپ سے فرمایا کہ زمانے قریب میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دعا کرنے میں حد سے آگے بڑھ جائیں گے اور وضو کرنے میں حد سے زیادہ پانی ضائع کریں گے۔ یہ سب کچھ ہم لوگ آج دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آج ہماری نظروں کے سامنے۔ بتاتا چلوں آپ کو
کہ فرض نمازوں کے بعد یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا ہو دعا کرو، آپ نے دعا کرنا شروع کیا، لوگوں نے آمین آمین کہنا شروع کیا، کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ دعا کا صرف ایک موقع ملتا ہے احادیث میں کہ جب بارش نہیں ہونے کی آپ سے گلہ کیا گیا، شکایت کی گئی اور دعا کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے دعا کی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ممبر پر بیٹھے ہوئے۔ یہ جو روایت ہمارے یہاں ہے کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نمازی مکمل نہیں ہوئی جب تک کہ امام صاحب دعا نہ کرائیں۔ اللہ تعالی رحم فرمائے یا رب العالمین۔ دو آیات اور پڑھ کے میں رک جاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ کی قدرت کا ہی ان میں ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 57۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی اللہ ہیں جو بھیجتے ہیں ہوا کو جو خوشخبری لے کے آتی ہے اپنے آگے اللہ کی رحمت کی۔ بارش اللہ کی رحمت ہے۔ بارش کو زحمت کہنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ بارش اللہ کی رحمت ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو کراچی میں بارش ہوئی اور اتنے لوگ جو کچھ تباہی مچی، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جگا رہے ہیں، جاگ جاؤ، اللہ کی طرف رخ کرو، اللہ کی ہدایت پر عمل کرو۔ ہاں، یہ رحمت ہے، لے کے آتی ہے ہوائیں خوشخبری سناتے ہوئے بارش کی۔ حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، یہاں تک کہ جب وہ بھاری ہو جاتی ہے، کون؟ بادل بھاری ہو جاتے ہیں، بہت بھاری، بہت وزنی، تو ہم انہیں ہانکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہانکتے ہیں اس جگہ کے لیے، اس زمین کے لیے، اس شہر کے لیے جو مردہ تھی۔ وَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، تو پھر ہم اس سے بارش برساتے ہیں، کس سے؟ بادل سے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر ہم نکالتے ہیں اس سے ہر قسم کے میوے، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کی چیزیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو بھی شاید کہ تم نصیحت پکڑو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب دوبارہ ہم زندہ ہوں گے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، اور اس کے نتیجے میں زمین سے انسان اس طرح اگے گا اپنے قبروں سے جیسے کہ پیڑ پودے اگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، بہت مشکل وقت ہے، اللہ سے دعا کریں اپنے آپ کو بچائیں اس وقت کی پریشانیوں سے، اور بچانے کا راستہ اللہ کی ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 58۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور جو زمین طیب ہوتی ہے وہ نکالتی ہے نبات، ہر قسم کے پیڑ پودے اللہ کے رب، اپنے رب کے حکم سے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور وہ زمین جو خراب ہوتی ہے اس سے نہیں نکلتا سوائے کانٹے وغیرہ کچھ اس قسم کی چیزیں۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتے ہیں کھول کھول کر اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے جو شکر کرنے والے ہیں۔ ان سب میں، تمام جو آیات ہیں اللہ کی قدرت کی، ان سب میں سائنسی حقائق پوشیدہ ہیں، اور ہمارے سلف میں وہ لوگ جو ان آیات پر یقین رکھنے والے تھے انہوں نے وہ سائنسی حقائق دریافت کیے ہیں جو آج کی سائنس کی بنیاد بنی ہیں انہی آیات سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔